بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم روز ایک بات کرتے ہیں، نئی بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک اور بات کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم شکر اللہ کا کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ شکر کیا ہے؟ بات کا میں آغاز کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب آپ جا رہے تھے کوہ طور کی جانب، تو انہیں دو لوگ ملے۔ پہلے نے کہا کہ یا موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے گزارش کیجئے گا کہ اے باری تعالیٰ، میرا رزق بہت کم ہے، میں بہت مشکل اور تنگ دستی سے زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اتنا عطا کرو کہ میں غنی ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا۔ ایسے ہی ایک اور بندہ تھا، اس نے کہا کہ یا موسیٰ، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، مال ہے، میرے پاس خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، اچھی اولاد ہے، اچھی بیویاں ہیں، اچھا گھر ہے، بہت پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں خدا تعالیٰ سے سکون چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سکون عطا کر دے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے، فراغت ملے، تاکہ میں خدا سے کے لیے کام کر سکوں اور اپنی زندگی کو تھوڑا سکون سے بھی گزار سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں ضرور اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا۔ آپ چلے گئے کوہ طور پر۔ جب وہاں سے واپس آئے تو وہ دونوں شخص راستے میں کھڑے ہوئے تھے حضرت موسیٰ کے انتظار میں۔ پہلے نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ نے میرے لیے اللہ سے بات کی؟ انہوں نے کہا جی میں نے بات کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بندے کو کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے، جب وہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس کو غنی کر دوں گا۔ تو اس بندے نے یہ کہا کہ میں کس چیز کا شکر کروں گا جب اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، کچھ عطا ہی نہیں کیا، گھر میں میرے فاقے ہیں، بچے میرے بھوک سے ملک رہے ہیں، نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس در ہے، میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ یہ کہا اور اس نے واپس چلا گیا۔ دوسرے کو کہا کہ اس نے کہا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون عطا فرمائے اور میں کچھ فراغت کا ٹائم گزار سکوں؟ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ ہاں تمہارے لیے بھی کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر میں کمی کر دو، شکر میں کمی کر دو۔ وہ حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں کیسے شکر میں کمی کر دوں؟ میرے رب نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ میں شکر میں کمی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس بات سے ہمیں کیا ملا ہے سبق؟ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو غنی کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال و دولت ہی ہو تو ہم غنی ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کتنی عنایات دی ہیں، ہم پر کتنی عنایات کی ہے؟ ایک یہ میری باڈی ہے، میری آنکھ ہے، کیا اس آنکھ کا کوئی نعم البدل ہے؟ اس سے میں ہر رنگ دیکھتا ہوں، ہر چیز دیکھتا ہوں، ہر چیز دنیا کا ہر نظارہ دیکھتا ہوں، پہاڑوں کی سبزی پہ نیلاہٹ دیکھتا ہوں، پودوں کی سبزی دیکھتا ہوں، پتوں پر جمی ہوئی شبنم دیکھتا ہوں، کیا اس کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان دی ہے جو مجھے ذائقے بتاتی ہے، جو میرے منہ کو معطر رکھتی ہے، جس کے اندر میں بات کر سکتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لعاب دہن دیا ہے، جس کی وجہ سے میرا منہ اندر سے نرم رہتا ہے۔ وگرنہ وہ لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس منہ کے اندر لعاب دہن نہیں ہے تو وہ کیمیکل ڈالتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا کر دی۔ اللہ نے مجھے یہ کان عطا کیے ہیں، ان کانوں کا کوئی نعم البدل ہے کہ ہلکی سی سرگوشی بھی میں سن لیتا ہوں؟ کیا اس کا کوئی شکر نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت گویائی دی ہے، میں بات کر رہا ہوں، میں اپنا مطمع نظر سمجھا سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں، تو کیا ان چیزوں کا مجھے شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا صرف پیسے کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے؟ کیا صرف اس سکون؟ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اکٹھی نہیں رکھی، دولت اور سکون، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہیں۔ اگر لوگوں کے پاس دولت ہے تو ان کے پاس سکون نہیں ہے، لیکن وہ سکون کا متلاشی ہے اور سکون والا دولت کا متلاشی ہے۔ ہمارے اندر شکر نہیں ہے۔ جب تک ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں کریں گے کہ ہم شکر ادا کریں۔ دوسرا، اگر ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں تو کیسے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی،
اس نے دیا ہے جی سب کچھ، شکر اللہ کا، ہم یہ منافقت کر رہے ہیں، ہم دل سے شکر ادا نہیں کر رہے، کیونکہ ہم اس کی نعمت کو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچاننا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے دل سے جو شکر نکلے گا وہ ہمارے لیے سکون بھی لے کے آئے گا، وہ ہمارے لیے غنا بھی لے کر آئے گا، وہ ہمارے لیے دولت بھی لے کر آئے گا، وہ ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز لے کر آئے گا۔ جب ہمارے دل سے شکر کی صدائیں نکلیں گی، سب سے پہلے ہمیں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو جاننا ہوگا۔ جب تک ہم ان کو آسان لیں، اب یہ میرے ہاتھ ہیں، اگر یہ ہاتھ نہ ہوں کیا میں مکمل ہو سکتا ہوں؟ کیا میں ان ہاتھوں کو، اور پھر یہ ہاتھ موجود ہیں اور میرے ہاتھ اگر یہ بینڈ نہ کریں تو کیا یہ میرے ہاتھ کسی کام کے ہیں؟ کیا یہ اس ہر بینڈ پر مجھے شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اگر میرا جو سانس باہر آیا ہے وہ یہاں رک جائے تو کیا میں زندہ رہ پاؤں گا؟ خدا نے یہ جو سانس کی روانی دی ہے، خدا نے میرے لیے جو عنایات اور جو عطائیں دی ہیں، کیا اس کے لیے میرا شکر کرنا نہیں بنتا؟ ہم سب کا اس کا شکر کرنا بنتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر شکر کو لے کر آئیں۔ جب آپ شکر کو لے کر آئیں گے آپ غنی بھی ہو جائیں گے، آپ سخی بھی ہو جائیں گے، آپ دینے والے بن جائیں گے، آپ کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کو راحت بھی ملے گا، آپ کو چین بھی ملے گا، اور آپ اللہ کے آگے عجز بھی لے کر آئیں گے، عاجزی بھی آئے گی آپ کے اندر، اور آپ سمجھ سکیں گے کہ وہ ذات بابرکات ہے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی بات بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، اور اس کو شیئر کریں گے، اور اس بات کو پھیلائیں گے۔ اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ حافظ۔